دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد قاضی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی نیب ہیڈ کوارٹر لاہور کے اندر پیشی تھی اور وہاں پہ نون لیگ کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی جمع تھی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار وہاں پہ موجود تھے اور کچھ اطلاعات ایسی تھیں، شنید یہی تھی کہ جس بڑی تعداد میں کارکن وہاں پہ جمع ہیں وہاں پہ تصادم کی سی صورتحال ہو سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تصادم قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان بالآخر ہوا۔ پولیس کی طرف سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا گیا، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ کارکنوں کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ اس پتھراؤ کے حوالے سے بھی کچھ متنازع تھیوریز اس وقت زیر گردش ہیں، یہ کہ پتھراؤ کہاں سے کیا گیا، پتھروں سے بھرے ہوئے تھیلے کہاں پہ رکھے گئے اور کس گاڑی کے اندر رکھے گئے، اور آیا یہ کچھ پہلے سے پلان شدہ کوئی ایسی ترتیب اس پورے واقعے کو تو نہیں دی گئی کہ ایسے ہنگامی حالات پیدا کیے جائیں۔ یہ تمام متنازع تھیوریز ہیں، آنے والا وقت ان کو ثابت کرے گا، ان کی صداقت یا ان کے جھوٹا ہونے پہ آنے والا وقت مہر لگائے گا۔ لیکن یہاں جن دو باتوں پہ ہم نقطہ نظر واضح کرنا چاہتے ہیں، سب سے بنیادی چیز اس میں غلطی یہ ہوئی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی کے دوران وہاں پہ کارکنوں کو جمع ہونے سے روکتے۔ فرض کیجئے یہاں پہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کی آڑ میں اگر ہم یہ کہیں کہ ان کارکنوں کو روکا نہیں جا سکتا تھا، تو اس کے باوجود قانون نافذ کرنے والے ادارے کم از کم یہ کر سکتے تھے کہ نیب ہیڈ کوارٹر پہ جہاں پہ مریم نواز کی پیشی تھی، صرف مریم نواز کی نہیں، کسی بھی سیاستدان کی اس طرح کی کوئی پیشی ہوتی ہے تو جہاں پہ وہ پیشی ہونی ہے ایک مخصوص علاقہ اس کے ارد گرد، وہاں پہ اگر دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی تو کم از کم اس کو کارڈن آف اس طرح کر دیا جائے کہ وہاں پہ اس طرح کے ہنگامی حالات نہ ہو سکیں یا ایسی صورتحال نہ پیش آ سکے۔ اب یہاں پہ پولیس اور کارکنوں کے درمیان تصادم سے صورتحال اس نیج پہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف انکوائریز یا جتنی بھی کارروائی ان کے خلاف نیب کی جاری ہے، وہ الزامات سچے یا جھوٹے جیسے بھی ہیں، اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ چکی ہیں اور لوگوں کی رائے اس بارے میں یہ قائم ہونا شروع ہو گئی ہے کہ خدا نخواستہ یہ تمام کارروائی مریم نواز شریف صاحبہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو سکتی ہے۔ جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ خود ان معاملات کو کیش کر رہی ہیں اور بقول ان کے کہ اگر ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اس پورے منظرنامے میں نقصان صرف حکومت وقت کا ہو رہا ہے، نقصان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہو رہا ہے، اور نیب کی جو تحقیقات جاری ہیں آنے والے دنوں میں ان تحقیقات پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر احتساب کا، انصاف کا ویسے ہی نظام دگرگوں ہے، اور ایسے معاملات کو، ایسے نازک معاملات کو حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر اس طرح ڈیل کریں گے تو آنے والے دنوں میں مزید سیاستدان بھی نیب کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر سکتے ہیں۔ وجہ یا بہانہ وہ یہ بنا سکتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ حکومت کو یہاں پہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ انتظامات ایسے کرتی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ان کے کارکن تھے ان کو وہ جلسے کی شکل نہ دے سکتی، ان کو ایک جلوس کی شکل نہ دے سکتی۔ حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ وہاں پہ وہ انتظامات اس طرح کے کرتے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ کارکنوں کو نہ جلوس کی صورت میں لے جا سکتی، نہ وہاں پہ جلسے کی سی صورتحال بنتی تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے نہ ہی وہاں پہ مشکل بنتی۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کا بھی اگر آپ جائزہ لیجئے اور اس تصادم کے بعد کے تمام حالات کا بھی جائزہ لیجئے تو اگر مریم نواز شریف صاحبہ اس قصوروار بھی ہیں یا ان پہ الزامات اگر سچے بھی ہیں تو موجودہ حالات میں وہ ہیرو بن کے ابھر رہی ہیں۔ ہمیں معاملات کو بہتر طور پہ ہینڈل کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اگر کسی سیاستدان کا کوئی قصور ثابت ہو جاتا ہے یا کوئی کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو ہم ان کو وہ حالات کیوں مہیا کریں کہ وہ عوام کے سامنے ہیرو بن کے ابھریں اور عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ تمام کا تمام قصور جو ہے وہ حکومت وقت کا ہے۔
یہاں پہ کچھ چیزوں کا جائزہ لینا حکومت کے لیے ضروری اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر حکومت ان باتوں کا جائزہ نہیں لیتی کہ وہاں پہ تصادم کی صورتحال کیسے پیدا ہوئی، وہاں پہ لاٹھی چارج کا حکم کس نے دیا، یا پتھراؤ کرنے والے نون لیگ کے بھی اگر کارکن تھے تو ان کارکنوں کی نشاندہی ویڈیو کیمرے کی مدد سے اگر نہیں کی جاتی تو آنے والے دنوں میں حالات مزید بگڑاؤ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور شنید یہی ہے کہ موجودہ حالات جو اس وقت آج نیب ہیڈ کوارٹر کے باہر لاہور میں ترتیب دیے گئے ہیں یا بن گئے ہیں، وہ اپوزیشن کے حق میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی پیشیوں کے لیے نہ صرف مناسب اقدامات کرے بلکہ جہاں پہ یہ پیشیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اس کے ایک مخصوص علاقے تک اگر دفعہ 144 لگانا بھی مقصود ہو تو وہاں پہ وہ دفعہ 144 بھی لگا دے تاکہ مزید ایسے کسی بھی تصادم سے بچا جا سکے، اور اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو ہیرو بننے سے روکا جا سکے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو لائک کیجئے، اس پر رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔